السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. محترم و معزز حاضرین جمعہ، دین و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی گہری بات بیان کی ہے، دعوت فکر دی ہے سوچنے کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگ دنیا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، باریک سے باریک چیزوں کو دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے غافل ہیں، دین اور شریعت کے تعلق سے انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ ایک آدمی جو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، باریک سے باریک چیزوں کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیزوں کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی گاڑیاں چلا سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر اس سے بنیادی بات پوچھ لی جائے تو دین کی بنیادی باتوں سے معلوم نہیں ہوتی، موٹی موٹی باتوں سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے ایک مسلمان نہیں سنا سکتا، سورہ فاتحہ کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر بہت ہی ماہر ہوں گے، بڑے ہی جانکار ہوں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں کوڑے ہوں گے، شریعت کے معاملے میں کوڑے ہوں گے، شریعت کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، آج کا جو موضوع ہے میرا، وہ نماز کے اندر ہم سے ہونے والی غلطیاں۔ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو صحیح اور مستقل طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت ایک تعداد پڑھتی ہے نماز، لیکن جو صحیح اور مستقل طریقہ اس طریقے پر نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جہالت ہے، لا علمی ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم نے نماز کا جو طریقہ سیکھا اپنے باپ دادا کو دیکھ کر کے سیکھا ہے، اپنی خالہ اور پھوپھی کو دیکھ کر کے سیکھا ہے، بس وہ لوگ جیسا پڑھتے رہے ہم نے اسی طریقے کو اپنا لیا۔ ہم نے اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کا طریقہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں یا کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہ جہالت اور لا علمی ہے، اور بڑوں کی نقل اتارتے ہوئے چلے جانا ہے اور اس بات کی تحقیق نہیں کرنا کہ ہماری نماز سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فقہی اختلافات کا شکار ہو جانا۔ ہم نے اماموں کو اپنا پیشوا بنا لیا، امام نے جیسا کہہ دیا ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے اور طریقہ بتلا دیا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے صحابہ کی جماعت نماز تم اسی طریقے سے پڑھنا، اسی طرح سے پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ کی نماز سنت رسول کے مطابق نہیں ہوگی، حدیث کی روشنی میں اگر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہ جائیں، آپ کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة، کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، کئی سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال اس کی عمر ہوتی ہے، 60 سال بہت سارے لوگوں کی عمر نہیں ہوتی، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اسے کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ لعل الرکوع یتمہ
ولا يتم السجود. شاید کہ رکوع تو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو لیکن سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرتا ہو, یا سجدہ صحیح سے کرتا لیکن اس کا رکوع صحیح نہ ہو. یعنی اگر ہمارا ایک رکن بھی, نماز کا ایک رکن بھی, نماز کا کوئی اگر ایک چیز, ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی, ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی. اور آج ہماری نمازوں کے اندر نہ جانے کتنی کمی ہے, بہت ساری غلطیاں ہماری نمازوں کے اندر. تو میرے بھائی, ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, ایک مہینے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, لیکن نماز تو ہماری زندگی میں ہر روز ہمارے اوپر 5 وقت فرض ہے, اور بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں. لیکن اگر ہم ہر روز نماز پڑھتے رہے اور سنت رسول کے خلاف ہماری نماز ہو تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. تو ہم نماز کو سنت رسول کے مطابق بنائیں, تبھی وہ نماز قابل قبول ہوگی اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے. تو میرے بھائیو, نماز کے تعلق سے سب سے پہلی چیز اپنے ذہن کے اندر ہم یہ رکھیں کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں. گھر کے مرد حضرات خود نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی بیوی بچوں کو, اپنے بھائی بہن کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دیگر رشتے دار کو نماز کی تاکید نہیں کرتے, جبکہ نماز خود بھی پڑھنا, اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانے کی تاکید کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وامر اہلک بالصلاۃ, کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو. تو ہمیں خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اپنے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر کود جاتے ہیں, سب سے پہلی غلطی, بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں. زبان سے نیت کرنا ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر کس کا ثبوت نہیں, اور نیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو گڑھ لیے گئے ہیں, جو لوگوں نے اپنے سے بنائے ہیں. نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کون سی نماز کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی چیز آپ کے دل کے اندر آ جاتی ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ نیت کریں گے دل سے نیت کی جاتی ہے, زبان سے نیت نہیں کی جاتی. اگر زبان سے نیت کی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نیت کے الفاظ سکھاتے. لیکن آپ ساری حدیث کی کتاب ڈھونڈ لیجیے, کسی بھی حدیث کے اندر, ضعیف حدیث کے اندر بھی آپ کو نماز کے لیے نیت کرنے کے الفاظ نہیں ملیں گے. اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے آخر تک نماز کے اندر سارے جو الفاظ استعمال کیے گئے عربی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اور ہم جو نیت کرتے ہیں عربی میں نہیں ہوتے, ہمارے مادری زبان میں ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی زبان میں نیت کے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتا ہے. اگر زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھاتے اور الفاظ عربی میں ہوتے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی امام نے بھی زبان سے نیت کرنے کو درست قرار نہیں دیا. امام ابن ابی الیاس حنفی امام ہے, وہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نماز کے لیے زبان سے نیت کرنے کو درست نہیں قرار دیا, بلکہ ان کا کہنا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل سے نیت کی جائے گی زبان نماز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ کے ذریعے کیا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ آدمی دوبارہ نماز پڑھتا ہے, پھر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ الفاظ استعمال کرتے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ جاتا نماز پڑھتا ہے, تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر کے جب جاتا ہے سلام کرتا ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے, مجھے نماز کا طریقہ بتلا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. آپ نے فرمایا کہ تم نماز کا ارادہ کرو
अच्छे तरीके से वजू कर लो। उसके बाद अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लो और तकबीर तहरीमा करके नमाज शुरू करो और कुरान का जो हिस्सा तुम्हें याद है उसको पढ़ लो। इस हदीस के अंदर आप गौर करें, एक जाहिल शख्स है, नमाज का तरीका उसे मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का तरीका सीख रहा है, अल्लाह के रसूल ने नमाज का तरीका सिखलाया। क्या इस हदीस के अंदर कहीं सबूत मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने जबान से नियत करने का तरीका उसे बताया? आपने कहा कि अच्छे तरीके से वजू करो, अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लो और तकबीर तहरीमा करके नमाज शुरू करो। तो कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिससे पता चलता कि जबान से नियत करना दुरुस्त हो। इसी तरीके से दूसरा मामला सफ बंदी का है। हम नमाज पढ़ते हमारी सफेद दुरुस्त नहीं होती, कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे खड़ा होता है, कोई अपने पैर को बहुत ज्यादा फैला करके खड़ा होता है, कोई समेट करके खड़ा होता है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हमारी सब दुरुस्त होनी चाहिए। हमारी सब दुरुस्त होगी तभी हमारी नमाज दुरुस्त होगी। अगर हमारी सब दुरुस्त नहीं है तो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। सब दुरुस्त करने का तरीका कि आप अपने जिस्म के हिसाब से, आपका जितना कंधा है उतना अपने पैर को रखें और कंधे से कंधा, टखने से टखना मिला करके खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस को बयान करते हैं, अकीमु सुफूफकुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी सफों को तुम दुरुस्त कर लो। फइन्नी अराकुम मिन वराई दारी, मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, वकाना अहदुना युल्ज़िकु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही। उसके बाद हम में से हर शख्स अपने साथी के कंधे से कंधा, टखने से टखना मिला करके खड़ा होता था। और बहुत सारी हदीसें सब की दूसरी की ताल्लुक से। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फइन्न तस्वियत अस्सफ़ मिन तमामिस सलात, कि अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, सीधी कर लो, क्योंकि सब दुरुस्त होगी तभी तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी, मुकम्मल होगी। और एक हदीस के अंदर आपने फरमाया, मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़ता सफ़न क़ताहुल्लाह, जो सफों को मिलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मिलाएगा और जो सफ को काटेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको काट देगा। तो बहुत सारी हदीसें जो इस बात पर दलाल करती है कि हमारी सब दुरुस्त होनी चाहिए। सब अगर हमारी दुरुस्त होगी तो हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी। बदल सबकी दुरुस्त की हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सब दुरुस्त करने के बाद मामला आता है कि आप रफ़ुल यदैन कहाँ करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग इस बात के कायल कि रफ़ुल यदैन की हदीस मंसूर का रफ़ुल यदैन नहीं करना है। आप इस बात को समझ लेना कि रफ़ुल यदैन की हदीसें साबित हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन की हदीस सही नहीं है, वो लोग इस हदीस को सही तरीके से गलत बयानी करते हैं, गलत बयान की जाती है। जो हदीस जहाँ की होती है वहाँ नहीं बयान की जाती है, बल्कि दूसरी जगह की हदीस ला करके रफ़ुल यदैन पर फिट करने की कोशिश करते हैं, यानी उस हदीस का गलत मफ़हूम लोगों को बयान किया जाता है। तो रफ़ुल यदैन की हदीस साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जिंदगी तक, आखिरी वक्त तक आप रफ़ुल यदैन किया है। हमें रफ़ुल यदैन करना चाहिए और 4 जगहों पर रफ़ुल यदैन करना है। आप नमाज शुरू करेंगे उस वक्त आपको दोनों हाथों को उठाना है, रुकू में जाएंगे तो, रुकू से उठेंगे तो, और फिर 2 रकात मुकम्मल करके तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे ऐसी जगह पर, 4 जगहों पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस को बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि कान इज़ा दखला कब्बरा रफ़ा यदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के अंदर दाखिल होते थे आप तकबीर तहरीमा कहते थे और अपने दोनों हाथों को उठाते थे। वइज़ा रका रफ़ा यदैहि, रुकू करते थे अपने दोनों हाथों को उठाते थे। वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैहि, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे रुकू से उठते थे आप रफ़ुल यदैन करते थे। वइज़ा क़ाम मिन अर्रकअतैनि रफ़ा यदैहि, और जब 2 रकात मुकम्मल करके खड़े होते थे तब आप रफ़ुल यदैन करते थे। तो 4 जगहों पर हमें रफ़ुल यदैन करना है, नमाज के शुरू में, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठने के बाद और 2 रकात मुकम्मल करने के बाद तीसरी रकात के लिए। हाथ कितना उठाना है इसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग अपने हाथ से कानों को टच करते हैं या कान के ऊपर हाथ को लेके जाते हैं, ये तरीका सही नहीं है। आपका हाथ कंधे के बराबर होना चाहिए इस तरीके से, या फिर थोड़ा सा ऊपर कान की इसके बराबर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं उठना चाहिए। 2 तरीके हैं हदीस के अंदर, अल्फाज अय्युहासिया बिहिमा मनकिबैहि, या फिर फुरुआ उसने के लफ्ज है, यानी कंधे के बराबर आपके हाथ हो या फिर थोड़ा सा ऊपर कान की लौ के बराबर होनी चाहिए। उससे ज्यादा किसी का हाथ अगर उठता है तो तरीका सही नहीं है। तो रफ़ुल यदैन हमें करना है, सही तरीके से करना है। उसके बाद सीने पर हाथ बांधने का मसला है, हाथ कहाँ पर बांधा जाए। हाथ सीने पर बांधा जाएगा क्योंकि वाइल बिन हुज्र की हदीस है, सन 9 हिजरी के अंदर इस्लाम लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सन 11 हिजरी के अंदर होता है शुरू में, और सन 9 हिजरी के आखिर में, यानी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के तकरीबन 1.5 साल पहले इस्लाम लाते हैं। वो बयान करते हैं अपना वाक़या
کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدری، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے سینے پر رکھا۔ اس حدیث اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ناف کے نیچے باندھنا ہے یا ناف کے اوپر باندھنا ہے، بے شک حدیثیں موجود ہیں ناف کے نیچے باندھنے کی بھی، لیکن ناف کے نیچے باندھنے کی جو حدیث ہے وہ سخت ضعیف ہے، اور ایسی کتاب سے اس کو لیا گیا جو گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا، اس حدیث کے اندر 3 باتیں کہی گئی ہیں، عمل کرنا تو تینوں پر عمل کریں۔ حضرت علی سے حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نبی کریم کے اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی چیز افطاری میں جلدی کرنا، دوسری چیز سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسری چیز ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ 3 چیزیں حدیث کے اندر بیان کی گئی، تو عمل کرنے والوں کو چاہیے یا تو تینوں چیزوں پر عمل کرے گا اور عمل کرنا ہے۔ لیکن پہلی بات اس حدیث کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حدیث ضعیف ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث کی افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، دوسری حدیث سے صحیح حدیث ہے، ثابت حدیث ہے، افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا ہے۔ لیکن جو حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر کریں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناف پر ہاتھ باندھنا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا فوق السرہ، یعنی ناف کے اوپر۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا تو حدیث صحیح ہے، ناف کے اوپر کا مطلب کہ سینے پر باندھنا ہے، ہمارا سینہ ناف کے اوپر ہے، اور یہی مطلب صحیح ہے، یہ مفہوم اس حدیث کا کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ فوق السرہ کا مطلب کہ سینے پر ہوتا ہے، سینے ناف، فوق السرہ کا مطلب کہ ناف کے اوپر یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس مفہوم کو لیتے ہیں تو حدیث سے آپ کی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ناف پر ہی باندھنا تو آپ اس حدیث کا غلط مفہوم استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ناف پر ہاتھ باندھنا فوق السرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، وہی لوگ ان کی عورتیں ہاتھ کہاں باندھتی ہیں، ان کے خواتین ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں، اور ان کے لیے اس الفاظ وہی استعمال کیے گئے، اور نساء یضعن فوق السرہ، فوق السرہ کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا گیا۔ اپنے لیے وہ لوگ سینے پر ہاتھ، اپنے لیے وہ لوگ فوق السرہ کے لفظ کے ساتھ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور خواتین کو کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ یہ تضاد بیانی ہے، غلط بیانی ہے۔ فوق السرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے کے اوپر، اور سینے کے اوپر مطلب سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ فوق السرہ کا مطلب ناف کے اوپر، اور ناف کے اوپر کا مطلب ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ تو حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے یا ناف سے نیچے باندھنا ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہوتے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں گے، امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، نفل نماز ہو، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ساری کی ساری نمازوں کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کے آپ کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام کے ساتھ ہوں گے، امام جب سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ امام پڑھو تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے، آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورۃ تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ آپ کو امام کے ساتھ بھی پڑھنا اور اکیلے میں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھتا ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آمین تیز آواز سے ہمیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب آمین امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، ہمیں امام سے پہلے آمین نہیں کہنا چاہیے۔ امام غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھتا اور پیچھے سے لوگ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے امام آمین کہ اس کے بعد مقتدی حضرات کو آمین کہنا چاہیے، اس طرح میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے تکبیر انتقال نہ کہنا، یعنی جو تکبیر امام کہہ رہا ہے آپ کو بھی اس تکبیر کو دہرانا ہے۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، جب سمی اللہ لمن حمدہ امام کہے گا آپ کو بھی سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اس کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ اس کی پیروی کریں، اس کی اقتداء کریں۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو آپ تکبیر کہیں۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو آپ رکوع کریں۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، امام جب سجدہ کرے تو آپ سجدہ کریں۔ اسی طریقے سے قوما ہے، جلسہ ہے، ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نماز کے سارے ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جلد بازی سے نہیں۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک سجدے کی فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد دعا ہے، آپ اطمینان کے ساتھ دعا پڑھیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے بیچ میں دعا پڑھی جاتی ہے، دعا ثابت ہے، اس دعا کو پڑھیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔
अगर इत्मीनान सुकून के साथ आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त कैसे होगी? अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब आप रुकू करें तो इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू करें, रुकू से खड़े हो तो इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो, उसके बाद इत्मीनान और सुकून के साथ आप सजदे में जाएं, एक सजदा मुकम्मल करने के बाद जब आप बैठे तो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। इस तरीके से कोई हदीस मौजूद है। और दूसरे हदीस के अंदर है कि आपकी हड्डी अपनी जगह पर आ जानी चाहिए। एक रुकन अदा करने के बाद आप दूसरे रुकन को अदा करते हैं, एक हालत से दूसरी हालत पर जाते हैं तो हड्डी इधर उधर हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रुकन इस तरीके से अदा करो कि आपकी हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, उसके बाद दूसरी हालत में जाओ या दूसरे रुकन को अदा करो। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से नमाज पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे, बगैर इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि असवाउन्नास सरक़तुन अल्लज़ी यस्रिक़ु मिन सलाती, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज के अंदर चोरी करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल नमाज के अंदर कैसे चोरी कर सकता कोई? आपने फरमाया कि ला यक़ीमु ज़ारहु फी रुकुई व सुजूद, आदमी रुकू और सजदे को सही तरीके से अदा नहीं करता, जल्दबाजी के साथ नमाज अदा करता है, जल्दबाजी के साथ रुकू और सजदे करता है। तो इत्मीनान और सुकून के साथ हमें नमाज अदा करना होगा। सजदा करते हैं, सजदे में बहुत सारे लोग पहले घुटने को रखते हैं फिर हाथ को रखते हैं। सही तरीका है कि आप पहले हाथ को रखेंगे जमीन पर, उसके बाद घुटने को रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अवल जैसा यदई क़ब्ल रुकबतैहि, कि आप पहले हाथ को जमीन पर रखें फिर घुटने को जमीन पर रखें। सात आज़ा पर हमारे मुसज्जे होने चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़मिन, 7 हड्डियां जमीन पर लगनी चाहिए तभी आपका रुकू सही होगा। आपने फरमाया अला वाशारा बियदी अला अनफी, आपने फरमाया कि आपकी पेशानी अला जब आपकी पेशानी जमीन पर लगे और पेशानी के साथ साथ आपकी नाक भी जमीन पर लगनी चाहिए। बहुत सारे लोग पेशानी तो लगा देते हैं लेकिन उनकी नाक जमीन से नहीं लगती। पेशानी और नाक को एक शुमार किया गया, दोनों एक है और दोनों को लगाना चाहिए। उसके बाद आपने फरमाया वल यदैन, दोनों हाथ आपके जमीन पर लगने चाहिए, और रुकबतैन, दोनों घुटने आपकी जमीन पर लगने चाहिए, व अतराफिल क़दमैन, और दोनों पैर की उंगलियां आपकी जमीन पर लगनी चाहिए। 7 चीजें होती है, पेशानी, पेशानी के साथ नाक भी उसी में शुमार है, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर की उंगलियां। और सजदे के अंदर अपने पैरों को मिला करके रखा जाए, पैर को मिला करके, और पैर की उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से सजदे में जमीन पर बाजू को फैलाना नहीं चाहिए, इस हिस्से को हम जमीन पर टेक देते हैं, जमीन पर लगा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपने फरमाया इतदिलु फी सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराअही मिसातल क़ल्ब, जिस तरीके से कुत्ता जमीन पर अपने बाजू को फैला देता है उस तरह से हमें सजदा नहीं करना है, उस तरीके से सजदा करने से मना किया गया। आपके हाथ जमीन से ऊपर होने चाहिए। इसी तरीके से तशहुद में कलमे शहादत हम जब पढ़ते हैं तो जब लोग कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा, तब उंगली को उठाते हैं और इल्लल्लाह कहते गिरा देते हैं, या कुछ लोग वहां से लेकर के सलाम करने तक उंगली का इशारा करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। आप जब तहियात में बैठेंगे, तशहुद में बैठेंगे, बैठने के साथ साथ आपको सलाम फेरने तक उंगली का इशारा करना है। बैठेंगे आप जैसे ही दूसरी रकात में, चौथी रकात में, बैठने से लेकर के पूरे सलाम फेरने तक आपको उंगली का इशारा करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि राइतु युहर्रिकुहा व यदउ बिहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते थे, हरकत करते थे और उसके जरिए से दुआ किया करते थे। तो आप जब भी तहियात में बैठे, दूसरी रकात या चौथी रकात, बैठने के साथ ही अपनी उंगली से इशारा करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से फर्ज नमाज के फौरन बाद लोग दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। नमाज खत्म हुई, सलाम फेरेगा, फौरन लोग दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, तरीका भी सही नहीं है। सलाम फेरने के बाद जो अज़कार है, आप मसनून अज़कार को पढ़ें। अज़कार पढ़ने के बाद आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। और डायरेक्ट हम अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, बल्कि मांगने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि आप पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करें, नबी पर उसके बाद दरूद पढ़ें, उसके बाद अपनी जरूरत को, अपने सवाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को कबूल करेगा, चांस ज्यादा बढ़ जाता है कबूलियत के। तो आप जब भी दुआ करें तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करें, यानी सूरह फातिहा पढ़ लें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर अपनी जरूरत को, अपनी परेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें। इसी तरीके से इज्तिमाई दुआ का सबूत नहीं है, अकेले अकेले अपने, हर आदमी को अपनी जरूरत के हिसाब से अकेले अकेले दुआ करनी है। इज्तिमाई दुआ का सबूत शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से सलाम फेरते ही बहुत सारे लोग अपनी जगह को फौरन छोड़ देते हैं, सलाम फेरते फौरन छोड़ देते हैं अपनी जगह को, या आगे पीछे हो जाते हैं। आप जिस जगह पर नमाज पढ़ते हैं उसी जगह पर आपको बैठे रहना चाहिए, क्योंकि सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़ करके अपनी जगह पर बैठा रहता है, फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इस पर रहम फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा, इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। जो लोग अपनी जगह को फौरन छोड़ देते हैं या बाहर चले जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, वो लोग फरिश्तों की दुआ से महरूम हो जाते हैं। और फरिश्ते उस वक्त दुआ करते हैं आपके हक में जब तक कि आपका वज़ू बाकी रहता है, आप जब तक वहां से उठ नहीं जाते हैं।
تو یہ فرض نماز کے تعلق سے کچھ باتیں تھی. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جن میں سے ایک یہ کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے, کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. کسی بھی صورت میں ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب جماعت میں ملنے کے لیے آتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, جماعت شروع ہو جاتی ہے, ہم دوڑتے ہوئے آتے ہیں, دوڑتے ہوئے آنا بھی درست نہیں. آپ کی جو عام حالت ہے اسی حالت میں آپ آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ, جب اذان سن لو تو آپ مسجد کے اندر آؤ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ. اور فما ادرکتم, جتنی رکعتیں تمہاری چھوٹ جائیں اس کو بعد میں پوری کر لو, اور جتنی امام کے ساتھ پا لو اس کو پوری کر لو, اس کو پڑھ لو. اس کے بعد کون سی رکعت ہماری شمار ہوگی؟ بہت سارے لوگ اس میں بھی پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے, امام صاحب کی دوسری رکعت چل رہی ہے, ہماری کون سی رکعت شمار کی جائے گی, ہم کون سی رکعت شروع کریں, ہم اس کو دوسری رکعت مانیں یا پہلی رکعت مانیں؟ تو آپ جب بھی جماعت کے اندر شامل ہوں گے آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی. آپ کی جو پہلی رکعت ہوگی وہ پہلی رکعت ہوگی, امام کی دوسری اور تیسری آپ کو سے نہیں مطلب. آپ کو اپنا دیکھنا کہ آپ جب بھی جماعت کے اندر شامل ہوں گے تو آپ کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی, دوسری یا تیسری رکعت شمار نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں ہم پہنچ گئے, امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے, تو کیا رکوع کے پا لینے سے ہماری رکعت مکمل ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے, لیکن صحیح بات ہے کہ رکوع پانے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ جب بھی رکوع پائے تو آپ اپنی نماز کو, اپنی رکعت کو بعد میں مکمل کریں, اس کو دہرا لیں, کیونکہ رکوع پانے سے نماز نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہو. اور اسی طریقے سے اقامت ہونے کے بعد بہت سارے لوگ سنتیں پڑھتے ہیں, خاص طور سے فجر کی نماز میں ہوتا ہے. جماعت شروع ہو جاتی ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, ہم اپنی سنت کو جاری رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز قائم ہو جائے, فرض نماز شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے. آپ فرض کے ہوتے ہوئے, فرض کی نماز شروع ہوتے ہوئے آپ سنت پڑھیں گے, آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. فرض شروع ہو گئی تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. اسی طریقے سے پیاز یا لہسن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, ایسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ حدیث کے اندر سے منع کیا گیا. اسی طریقے سے مسجد میں اپنے لیے کسی جگہ کو خاص کرنا بھی درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اسی جگہ پر پڑھتے ہیں. اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب, جلدی جلدی چونچے مار کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. وافتراش السبع, اور درندوں کی طرح سے پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. وان یؤتن الرجل المکان فی المسجد کما یؤتن البعیر, اور جس طریقے سے اونٹ اپنی جگہ کو خاص کر لیتا ہے اسی طریقے سے مسجد کے اندر کسی جگہ کو خاص کر لینا اپنے لیے نماز پڑھنے کے لیے, یہ طریقہ درست نہیں. اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا. تو ہم جب مسجد کے اندر آئے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, کسی جگہ کو خاص نہ کریں. اسی طریقے سے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں, بعد میں آگے جگہ ہوتی ہے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ آگے ہو کر کے کھڑے, آگے ہو کر کے نماز پڑھیں, اپنے سامنے کوئی چیز رکھ کر کے, سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ, جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ بنا کر کے نماز پڑھے. ولیجد المؤمن, اس سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے. اور اگر کوئی سامنے سے گزرے تو آپ اس کو روکیں ہاتھ سے. اگر روکنے کے باوجود نہیں رکتا تو آپ اس سے لڑائی کریں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے. یعنی نماز کیا, نماز پڑھے, ہمارے آگے کوئی جانا چاہتا ہم اس کو ہاتھ سے پہلے روکیں گے, اس کے باوجود نہیں رکتا تو اس کو تیزی کے ساتھ ڈھکیل دینے کا حکم ہے, اس سے لڑائی کرنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور اگر ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھا تو ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ کچھ دیر ہم انتظار کر لیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو بات معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو 40 تک وہ بیٹھا رہے. صرف 40 کا لفظ استعمال کیا گیا, 40 دن ہے, 40 سال, حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے اور اس کا کتنا بڑا گناہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آدمی 40 سال تک وہاں بیٹھا رہا, یہ آدمی برداشت کر لے گا لیکن گزرے گا نہیں. تو کوئی اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں, اس کے بعد جائیں. اسی طریقے سے نماز کے اعمال میں امام سے سبقت لے جانا. امام کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ جلد بازی نہ کریں, امام کے آگے نہ چلیں بلکہ امام کے پیچھے چلیں, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس انی امامکم, اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں. فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف, تم رکوع, سجدے, اٹھنے بیٹھنے میں مجھ سے آگے مت ہو, مجھ سے سبقت مت کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسرے حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان يحمل الله راسه راس حمار, کہ لوگوں کو اس بات سے ڈر نہیں رکھتا جو لوگ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. تو میرے بھائی ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا, سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنا ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. اذان سے پہلے ہمیں مسجد پہنچنا چاہیے. اذان سے پہلے اگر ہم مسجد پہنچتے ہیں
تو دو فائدے ہمارے، ایک تو فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر اذان سے پہلے پہنچنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے اس کے رسول نے جو متعین کیا، ہم اس سے محروم نہیں ہوتے۔ اگر اذان کے بعد آتے ہیں تو آپ کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے، اور جو ثواب ہے اس سے بھی آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی اذان کے وقت اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اذان کا انتظار نہیں کریں گے، اذان ہو رہی ہو آپ سنت پڑھ لیں، جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، لیکن خطبے کو سننا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے آپ اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد کے اندر آئے تو جلدی جلدی آپ سنت پڑھ لیں تاکہ خطبہ سننے کے لیے آپ فارغ ہو جائیں۔ تو اذان کے بعد آپ کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ آ کر کے سنت پڑھ لینا اور بیٹھ جانا ہے، اور جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، لاسٹ میں آتے اور پیچھے آنے کے بعد آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جہاں جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ آگے آتے ہیں دوسرے کو فلاں کر کے آتے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ کسی کو تکلیف دیا جائے۔ اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے، جب خطبہ ہو تو خاموشی کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ اگر آپ اپنے ساتھی سے کچھ بھی بات کر دیں تو آپ کے جمعہ کا ثواب آپ کو نہیں دیا جاتا ہے، آپ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اذان ہونے کے بعد جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ آپ کو خطبہ سننا ہے، غور سے خطبہ سننا ہے۔ کسی کو اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ اشارے سے بھی اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، زبان سے بھی اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، زبان سے کوئی الفاظ آپ نے ادا کیے تو آپ کی جمعہ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ہماری نماز کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، ہمیں اس کا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور نماز کے اندر جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محترم حضرات، اس وقت ہم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر آخری وقت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور آج کے دن کو بہت سارے لوگ الوداع کے دن سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں، اس کا کوئی نام ہی نہیں۔ اگر آپ الوداع کے پیچھے چلتے پڑتے ہیں تو آپ کا ہر چیز، آپ کا ہر وقت الوداع شمار ہونا چاہیے۔ آپ کا لمحہ لمحہ جو گزر جاتا بعد میں آنے والا نہیں، آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر دن آپ کے لیے پھر الوداع ہونا چاہیے۔ اگر آپ الوداع ہی منانا چاہتے ہیں، ہر چیزوں کے الوداع منائیے۔ اس لیے جو لوگ الوداع کے نام سے آج کو مناتے ہیں یا نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، انہیں اس بات سے محتاط ہو جانا چاہیے کہ الوداع نام کی کوئی چیز ہمارے شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج انشاءاللہ العزیز چاند نکلے یا نہ نکلے، کل عید منائی جائے گی، تو شریعت کا حکم ہے کہ چاند نکلنے کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ چاند نکلنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ادا کرنا چاہیے، اور سب سے افضل اور بہتر وقت وہی ہے کہ آپ چاند نکلنے کے بعد دیں۔ لیکن اس سے ایک دو دن پہلے اگر کوئی فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو ہر شخص جس نے صدقۃ الفطر ادا اب تک نہ کیا، اس کو چاہیے کہ چاند نکلنے کے بعد یا ابھی نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے صدقۃ الفطر ادا کر دے، اور ہر شخص کو اس کے گھر کے اندر جتنے افراد ہوں، ہر شخص کی طرف سے 2.5 کلو بنتا ہے۔ آپ چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جو چیزیں بھی کھاتے ہیں، 2.5 کلو کے حساب سے اپنے گھر کے اندر دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں، ہر آدمی کی طرف سے 2.5 کلو نکال دیں، یا پھر اس کی قیمت نکال دیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ کو یہ کام کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند نکل گیا، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید ادا کرنے تک تکبیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بار بار تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ آپ لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، کہیں بھی گھوم پھر رہے ہوں، آپ تکبیرات کا اہتمام کرتے رہے۔ اسی طریقے سے غسل کر کے ہمیں نماز عید کے لیے آنا چاہیے، غسل کر کے اچھا لباس پہن کر کے ہمیں مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر آنا چاہیے، اور طاقت کھجور کھا کر کے ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے۔ سنت طریقہ ہے کہ آپ طاقت کھجور کھا کر کے گھر سے نکلیں۔ طاق کا مطلب 1 3 5 یعنی برابر کی گنتی نہ ہو، سنگل کی گنتی ہو، 1 3 5 7 9 جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، اور طاقت کھجور کھا کر کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور عیدگاہ کو پیدل جانا یہ مصنون طریقہ ہے، سنت طریقہ کہ آپ پیدل عیدگاہ کو جائیں، پیدل واپس ہوں۔ اسی طریقے سے نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیں، یہاں تک کہ عورتوں کو ملانے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ایسی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، ایسی عورتوں کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر سے نکالو، عیدگاہ تک لے کے جاؤ، عیدگاہ کے اندر نہیں ہوں گی، عیدگاہ سے باہر ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی۔
مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ. گرچہ وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہوں, نماز جو لوگ پڑھ سکتی ہوں تو عیدگاہ کے اندر جانا, جو لوگ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے انہیں بھی عیدگاہ نکلنا ہے, عیدگاہ سے باہر بیٹھنا ہے اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا ہے. اسی طریقے سے راستہ بدل کر کے ہمیں آنا چاہیے. اگر ہمارے گھر سے عیدگاہ کے لیے 2 راستے ہوں تو ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے واپس جائیں. اگر ایک ہی راستہ ہو تو آپ سیدھے طریقے سے آئیں, سیدھے راستے سے آئیں اور دوسری طرف سے الٹے ہاتھ کی طرف سے واپس ہو جائیں گے. اس طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ جب عیدگاہ کو جاتے تھے تو راستہ بدل کر کے آیا جایا کرتے تھے. یہ بہت کچھ چیزیں تھیں جو عید الفطر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دنیا کے اندر ہر بھلائی سے ہمیں نواز دے. اور اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے اس مہینے کے اندر نیکیاں کی ہیں, بھلائیاں کی, اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما لے. آمین. محترم حضرات, اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی. 8 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اس کے لیے آپ کو عید الفطر کے لیے 8 بجے سے پہلے عیدگاہ کے اندر پہنچ جانا ہے. اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ جلد سے جلد عیدگاہ کے اندر پہنچیں, کیونکہ 8 بجنے کے بعد کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا. پھر آپ کو شکایت کا موقع نہیں ہوگی کہ اعلان کر دیا گیا, پہلے بھی آج بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ 8 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اس لیے آپ 8 بجنے سے پہلے عید الفطر کے لیے عیدگاہ کے اندر تشریف لے چلیں. اور مرد حضرات کے لیے برج کے نیچے انتظام کیا گیا, خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے مسجد کے اندر انتظام رہے گا. تو آپ خود بھی عیدگاہ کے لیے آئیں اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی عیدگاہ کے لیے مسجد کے لیے اندر لے کر کے آئیں نماز عید ادا کرنے کے لیے. تو 8 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. مرد حضرات کے لیے برج کے نیچے انتظام رہے گا اور خواتین اور لیڈیز کے لیے مسجد کے اندر انتظام رہے گا. اسی طریقے سے رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے, رمضان مبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. جس طریقے سے ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اپنی مسجد کا بھی آپ مدد کریں, مسجد کے لیے آپ تعاون کریں, بھرپور آپ حصہ لیں, کیونکہ آپ کے تعاون سے ہی مسجد کے اخراجات چلتے ہیں. کوئی بھی مسجد ہو, سارے مسجدوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں, جو خرچے ہوتے ہیں, آپ حضرات کے تعاون سے ہی چلتے ہیں. تو آپ بھرپور تعاون کریں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں, پورے سال آپ کو تعاون کرنا چاہیے. پورے سال میں آپ جب بھی جمعہ کے لیے آئیں تو آپ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں محتاط رہیں. آپ کچھ نہ کچھ اپنے جیب کے اندر پیسہ لے کر کے کہ ہم مسجد کے اندر دینا, اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا ہے. تو اس بات کا اہتمام کریں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے تعاون سے مسجدیں چلتے ہیں, مدرسے چلتے ہیں. تو آج بھی مسجد کا اہتمام, آج بھی مسجد کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں اور آنے والے دنوں میں پورے سال میں مسجد کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں, کیونکہ اسی وجہ سے, اسی طریقے سے آپ مسجدیں آباد رہتی ہیں, مسجدیں چلتی ہیں. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم مسجد, مدرسے اور جو بھی دینی ادارے ہیں ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وتقولون أكبر.